ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ علی کو کہانیاں سننے اور سنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن علی کے دادا نے اسے ایک پرجوش خزانے کی کہانی سنائی جو ان کے گاؤں کے قریب ایک پرانے محل میں چھپا ہوا تھا۔ علی کے دل میں اس خزانے کو ڈھونڈنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ اگلے ہی دن علی نے اپنے دوستوں احمد اور سارہ کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ تینوں نے مل کر محل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قلعے کے راستے میں انہیں ایک پرانا اور بوسیدہ پل پار کرنا پڑا۔ پل کے نیچے ایک تیز دریا بہہ رہا تھا۔ علی نے احتیاط سے قدم رکھا اور اپنے دوستوں کو بھی ہوشیار رہنے کا کہا۔ جب وہ محل میں داخل ہوئے تو وہاں کی فضا بہت ہی خوفناک اور بہت ہی پریشان کن تھی۔ قلعے کی دیواریں بہت اونچی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ ایک کمرے میں انہیں ایک قدیم نقشہ ملا جس پر خزانے کا مقام بنا ہوا تھا۔ علی نے نقشے کو غور سے دیکھا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خزانہ محل کی تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ تینوں دوست تہہ خانے کی طرف بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک بڑا اور بھاری دروازہ ملا۔ دروازے پر ایک پراسرار تحریر لکھی ہوئی تھی: صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو میں دل کا سچائی جانتا ہو۔ علی نے اپنے دل کی سچائی کے بارے میں سوچا اور بلند آواز میں کہا، میں خزانے کو اپنی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ تینوں دوست اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سونے اور جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ وہاں پر حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنا خزانہ، لیکن اسی وقت انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بوڑھا آدمی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں ہے بچوں، یہ خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی حفاظت اور استعمال میں ایماندار ہوں۔ علی نے بوڑھے آدمی کو اپنی نیک نیتی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اپنا خزانہ اپنے ہی گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، مطلب کہ اس کے گاؤں کی جو حالات خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں استعمال کرے گا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، اگر تمہاری یہی نیت سچی ہے بچوں تو یہ خزانہ تمہارا ہوا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی غائب ہو گیا۔ علی، احمد اور سارہ نے خزانے کو اپنے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنے گاؤں کی حالت بہتر کرنے کے لیے مختلف کام شروع کیے۔ ان کے اس کام سے گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مل کر وہاں پر سکول بنائے اور پلے گراؤنڈز بنائے، بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے، جس کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ کہانی بچوں کو سچائی اور بہادری اور نیک نیتی کا سبق دیتی ہے۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے اپنے مسکن یعنی اپنے گاؤں کی بھلائی کا خیال رکھو اور پھر اپنے بارے میں سوچو۔